اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حج اور عمرہ کے مسائل میں آج ہم نے حالت احرام میں جائز امور کے بارے میں پڑھنا ہے اور صفحہ نمبر 88 ہے۔ مباحات الاحرامی، حالت احرام میں جائز امور۔ مسئلہ اس میں 90 بیان کیا گیا ہے۔ احرام کی حالت میں سر دھونا، سر ملنا اور غسل کرنا جائز ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ شاید ہم احرام کا لباس پہن لیا تو اب ہم ان کپڑوں کو نہیں اتار سکتے، ایسا نہیں ہے۔ عن عبداللہ ابن عباس والمسور ابن مخرمۃ انہما اختلفا بالابواء فقال عبداللہ ابن عباس یغسل المحرم رأسہ فقال المسور لا یغسل المحرم رأسہ، یعنی یہ دونوں صحابی آپس میں ہی بات کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہم میں ابوا کے مقام پر تکرار ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے کہ محرم سر دھو سکتا ہے، حضرت مسور رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ نہیں دھو سکتا۔ فارسلنی ابن عباس الی ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ اسألہ عن ذلک فوجدتہ یغتسل بین القرنین وہو یستتر بثوب۔ تو عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا ان کو، ٹھیک ہے۔ مسور بن مخرمہ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن عباس نے ابو ایوب انصاری کے پاس بھیجا کہ ان سے یہ مسئلہ پوچھوں۔ میں نے ان کو کنویں کی 2 لکڑیوں کے درمیان غسل کرتے پایا، وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے، وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ، وہ ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھے، ستر انہوں نے کیا ہوا تھا اپنے لیے۔ قالا، انہوں نے کہا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا، تو میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا انا عبداللہ ابن حنین، کہ میں عبداللہ بن حنین ہوں۔ ارسلنی الیک عبداللہ ابن عباس، اور مجھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اسألک کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسہ وہو محرم، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام میں سر کس طرح سے دھوتے تھے۔ فوضع ابو ایوب رضی اللہ عنہ یدہ علی الثوب فتأطاه حتی بدا لی رأسہ ثم قال لانسان یصب اسبب۔ ابو ایوب انصاری نے اپنے دونوں ہاتھ کپڑے پر رکھے اور سر جھکایا یہاں تک کہ مجھے نظر آیا، اور اس آدمی سے کہا جو ان پر پانی ڈالتا تھا کہ یعنی ان کے سر پر پانی ڈالو۔ فصب علی رأسہ، تو اس شخص نے ان کے سر پر پانی ڈالا۔ ثم حرک رأسہ بیدیہ، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے سر کو ہلایا اور اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے کیا۔ فاقبل بہما وادبر ثم قال ہکذا رأیتہ یفعل، اور پھر انہوں نے کہا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یعنی انہوں نے کر کے دکھا دیا، وہ غسل کر ہی رہے تھے اس وقت، تو انہوں نے پھر فرمایا کہ اس طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ان کے سامنے جیسے ایک ڈیمانسٹریشن بھی ہوگی کہ انہوں نے سر آگے کیا ہے اور دوسرے جو شخص ان پر پانی ڈالا تھا اس میں پانی ڈالا، اور انہوں نے اپنے سر کو ملا بھی ہے، اپنے ہاتھ سے آگے پیچھے ملا ہے، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ احرام کی حالت میں غسل بھی کر سکتے ہیں، سر کو مل بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاتھ منہ صاف کرنے یا غسل کرنے کے لیے ایسا صابن استعمال کیا جائے گا جس میں خوشبو نہ ہو، کیونکہ احرام کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ 91 ہے، حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوائی ڈالنا جائز ہے بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ ان عثمان رضی اللہ عنہ حدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرجل اذا اشتکى عینیہ وهو محرم دمدہما بالصبر، رواہ مسلم۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر ایلوے، یعنی یہ ایک دوا کا نام ہے، اس کا لیپ کر لے، تو وہ ظاہر ہے وہ ایسی ہوگی کہ اس میں خوشبو وغیرہ نہیں ہوگی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اگلا مسئلہ ہے حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کروانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اب کسی وقت یہ بھی خیال آتا ہے کہ اچھا احرام کی حالت ہے تو کہ کیا چیز کوئی اندر جا سکتی ہے، کوئی میڈیسن یا کوئی یعنی انجیکشن وغیرہ،
تو اس میں حدیث ہے، رواہ مسلم نے روایت کیا ہے، ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتجم وہو محرم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں پچنے لگوائے۔ حالت احرام پچنے آپ جانتے ہیں نا، یہ جو کپنگ ہوتی ہے اس کا جو علاج ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کٹس بھی لگائے جاتے ہیں اور اس کے بعد خون بھی نکالا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں خیر کٹس والا علاج تو نہیں تھا، لیکن جونکیں بھی وہی کام کرتی تھیں۔ تو اور پھر ظاہر ہے پھر گندا خون بھی نکال کے جمع کر کے پھینکا جاتا تھا۔ تو اس طرح کوئی بھی علاج جو ہو جس میں جو چھوٹا موٹا آپریشن وغیرہ ہو رہا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ اللہ نہ کرے کوئی چوٹ وغیرہ لگ جائے تو خون نکل آئے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احرام کی حالت میں کوئی فرق آئے گا۔ پھر ہے حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو۔ ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ادہن بزیت غیر مقطط وہو محرم، رواہ احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس میں خوشبو نہیں تھی، ٹھیک ہے، یعنی تیل وغیرہ بھی سر پہ لگایا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے تیل لگاتے ہوئے آپ تھوڑا سا اس کو ملیں گے بھی، تو یہ نہیں ہے کہ بہت شدت ہو کہ بال جان بوجھ کے توڑے جائیں، لیکن ظاہر ہے اس میں ملا بھی جا سکتا ہے اور لگایا جا سکتا ہے۔ حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگھنا جائز ہے۔ حالت احرام میں انگوٹھی، پیٹی، اینک اور گھڑی وغیرہ استعمال کرنا جائز ہے، یعنی مردوں کے لیے ہے نا کہ ان کا لباس انسلا ہوگا، لیکن جیسے انہوں نے اپنا والٹ وغیرہ یا ایسی چیزیں رکھنی ہیں تو بیلٹ وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، پیٹی یعنی جو کمر پہ باندھی جاتی ہے، یا رنگ پہن سکتے ہیں، اینک اور گھڑی وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ جائز ہے۔ اور وہاں پر ظاہر ہے گرمی اتنی زیادہ ہوتی ہے اور سورج جس طرح سے چمک رہا ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ امام حضرات نماز کے دوران بھی اینک پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح کھائی اور پی جانے والی ادویات کے ذریعے حالت احرام میں علاج کرنا جائز ہے۔ قال ابن عباس یشم المحرم الریحان وینظر فی المرآۃ ویتداوی بما یأکل الزیت والسمن، وقال عطاء یتختم ویلبس الحمیان، رواہ البخاری۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں محرم ریحان یعنی پھول سونگھ سکتا ہے، یہ ریحان ایک پھول کا نام ہے، آئینہ دیکھ سکتا ہے، اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلاً تیل اور گھی وغیرہ، ان کو دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے اور پیٹی باندھ سکتا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اچھا، اب آپ کے ذہنوں میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ اتنی زیادہ جو ڈیٹیل ہے کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پتہ ہوتا کیا ہے کہ جب دین خاص طور پر ان علاقوں میں جب دین پہنچا ہو جہاں پر یعنی ابھی ابتدا میں گیا ہو اور لوگ اپنے ایک کلچر میں ہوں، وہ جو بھی ان کے ہاں روایات پائی جاتی ہیں وہ اس کو دین کا ہی حصہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی کسی بیوہ کو دیکھا ہوگا جو بیوگی کے مارے سارا عرصہ نہاتی نہیں ہیں، یا وہ اس بات میں جس کا محسوس کرتی ہیں کہ شاید غسل بھی نہیں کر سکتے ہم، یا جو ہماری ذاتی اندرونی صفائی ہے وہ بھی نہیں ہم کر سکتے۔ میں بھی آپ کو یہ باتیں نہ سمجھ آ رہی ہوں، لیکن ایسا ہوتا ہے ہمارے ہی اپنے ہی بیک ہوم کے جو بہت دور دراز کے پسماندہ ایریاز ہیں وہاں پر یہ صورتحال ہوتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہندو تہذیب کا بہت زیادہ اثر ہے ان معاشروں پر نا۔ تو جس طرح سے، اور اسی طرح سے عرب معاشرے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسی عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے یا جو بھی، تو پھر باقاعدہ دین اسلام نے پورے احکامات آپ کو دیے ہیں، کھول کھول کے بتا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حج اور عمرہ جو تھا وہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی ہوتا تھا، اور لوگ اپنے اپنے طریقوں سے کرتے تھے، جو بھی روایات ان کے ہاں رائج تھیں اسی کو انہوں نے دین کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ تو اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ احرام کی پابندیاں کوئی ایسا بہت زیادہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن چیزوں سے بس روکا گیا وہ چند ہیں، ان کا انسان کو پتہ ہونا چاہیے، باقی اپنی ذاتی طہارت صفائی کے لیے انسان سب کچھ استعمال کر سکتا ہے، بس یہ کہ خوشبو وغیرہ نہ ہو اس میں۔ حالت احرام میں سر اور بدن کھجلانا جائز ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا سئلت عن المحرم یحک جسدہ قالت نعم فلیحکہ ولیشدد، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ محرم بدن کھجلا سکتا ہے؟ کہا انہوں نے ہاں بلکہ زور سے کھجلائے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب یہ عورت کا فتویٰ ہے نا، تو انہوں نے کہا ہاں کھجلا کیا سکتا ہے، زور سے خارج کرے تاکہ بار بار ضرورت نہ پڑے، ٹھیک ہے۔ یعنی بعض اوقات ہمیں خارج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ذہن میں کوئی دماغ میں ایسی بات سمائی ہوئی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں احرام کی حالت پہ کیا فرق پڑ جائے گا، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو اس وقت ضرورت ہے تو کھجلا کے بس ختم کر دیں۔
اس کے بعد ہے حالت احرام میں خیمہ، چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے۔ ان ام الحسینی قالت حججت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع فرأیت اسامۃ وبلالا واحدہما آخذ بخطام ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر رافع ثوبہ یسترہ من الحر حتی رمی جمرۃ العقبۃ، رواہ مسلم۔ ام حسین رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمراہ حج ادا کیا تو میں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان میں سے ایک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو موسم کے مطابق گرمی سے بچنے کے لیے آپ باقی جو بھی طریقے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جو ہے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں محرم کا سر ننگا ہوتا ہے اور اسی طرح سے عورت بھی صلہ و نقاب نہیں باندھتی بلکہ پردہ گرا سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر اگر گرمی کی حالت میں صورتحال ہو تو پھر اجازت دی گئی ہے کہ آپ سر پر کسی چیز کا سایہ کر سکتے ہیں، تو اس سے چھتری کا جواز ملتا ہے۔ پھر آگے ہے محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اور کر لینی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر یہاں سے آپ گئے ہوتے ہیں احرام باندھ کر، تو جب بھی آپ کو موقع ملے یا آپ کو ضرورت پڑے تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ویسے ایک عورت کا تجربہ میرے ذہن میں ایک دم سے آیا، وہ بتاتی ہیں کہ حیرت ہے کہ مکہ میں اتنے لوگ ہوتے ہیں طواف کے دوران اور پسینہ نہیں آتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ میں نے یہ چیز کیوں نہیں نوٹس کی، تو سبحان اللہ، یہ اللہ کی خاص قدرت اور اس کی رحمت ہے۔ ادروائز آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کراؤڈ مکہ مدینہ میں ہوتا ہے، اگر اتنا عام جگہوں پر ہو اور ان لوگوں کا کہا جائے کہ وہ خوشبو بھی نہ استعمال کریں اور بس ویسے ہی بغیر خوشبو کے صابن سے طہارت حاصل کریں، تو کیا صورتحال ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہیں پر ہی آپ کسی گروسری اسٹور پر چلے جاتے ہیں تو آپ یعنی بعض لوگ پاس سے گزرتے ہیں تو آپ کو بڑی عجیب سی سچویشن سے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ حرمین ہیں شریفین، اور پھر اللہ کی طرف سے ہے یا یہ کہ لوگ بھی خاص اہتمام کرتے ہیں کہ ایسی کسی ناگوار صورتحال کا کم از کم مجھے بھی سامنا نہیں کرنا پڑا، ٹھیک ہے، کہ پسینہ آئے یا کسی کا پسینہ یعنی ناگوار بدبو آپ کو آ رہی ہو۔ لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے سفر پہ ہیں آپ اور کپڑے آپ کے خراب ہو بھی سکتے ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ انہیں بدلیں نہیں، آپ تبدیل کریں، دھونا چاہتے ہیں تو دھو بھی لیں اور ایکسٹرا رکھیں بھی، ٹھیک ہے، مرد بھی رکھیں اور عورتیں بھی رکھیں۔ عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے۔ ولم ترى عائشة رضی اللہ عنہا بأسا بالحلی والثوب اسود المورد والخف للمرأة، رواہ البخاری۔ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی عورت کو اجازت ہے وہ اپنا زیور بھی پہنے، رنگین کپڑے بھی استعمال کرے، اور میرے تو خیال سے نا ضرور کرنے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات دیکھیں آپ کسی ایسی جگہ پر گئے ہیں جہاں پر لوگ آپ کو پہچانتے نہیں ہیں۔ کسی ایک عورت کا یہ تجربہ میں شیئر کروں کہ وہ چونکہ اپنے دو چھوٹے بچوں کے ساتھ تھی، تو آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ لون کے کپڑے پہنے جاتے ہیں، تو لون کے کپڑے چاہے مہنگے بھی لیے ہوئے ہوں تو زیادہ استعمال کی وجہ سے وہ عجیب سے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ تھیں، تو چھوٹے بچوں کے ساتھ جیسے لوگوں کی حالت ہو جاتی ہے، تو اور ویسے بھی بندہ مکہ مدینہ میں ہو تو ایک خاص کیفیت میں ہوتا ہے، تو وہ کہتی میں میرے اندر نہیں جا سکتی تھی حرم کے، میں باہر صحن میں ہی بیٹھ گئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ، ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تو ایک آدمی نے، اور میری نا کیفیت ایسی ہو گئی کہ میں جیسے اللہ کے سامنے کوئی مسکین سا ہوتا ہے نا، تو ایک آدمی نے مجھے ریال آفر کیے، تو کہتی میں اس وقت ایک دم سے چونکی کہ نہیں بھائی میں ضرورت مند نہیں ہوں، اور کہتی میں نے باقاعدہ اپنی جو ہے نا پتہ نہیں چین انہوں نے پہنی ہوئی تھی کہ کوئی سونے کی چیز پہنی ہوئی تھی، وہ اس کو ظاہر کیا کہ اب کوئی دوسرا آئے تو اس کو یہ نہ لگے کہ میں ضرورت مند ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ جو آپ کے پاس نعمتیں ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے زینت کا اظہار اس طرح سے نہیں کہ آپ ایکسٹرا جیسے آپ شادی پہ جاتے ہیں ویسے جائیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا باقاعدہ کسی سفر پر جانے کے لیے ادھار بھی ہار لے لیتی تھیں، ٹھیک ہے، تو عورت زینت کرنا چاہتی ہے اس کو روکا نہیں گیا، سفر پہ جاتے ہوئے بھی وہ لے، اور میں تو اس نیت سے بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ سفر پر نکلے ہیں، سونا آپ کے پاس ایک ایسٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ نہ پہنے لیکن تھوڑا بہت ہونا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کوئی ضرورت آ پڑے تو آپ اسی کو کام میں لے آئیں، ٹھیک ہے،
کیونکہ کرنسی بھی رکھی ہوتی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی چوری ہو جائے یا کہیں گم ہو جائے یا رہ جائے تو آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور ویسے بھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں اس کا اظہار ہونا چاہیے، اچھے کپڑے بھی ہونے چاہیے اور اچھا زیور بھی آپ پہن سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ زینت کے اظہار کے لیے نہیں، باقی تو وہ جو شرائط ہیں عورت کے لیے وہ تو الگ ہیں، ان کو تو نہیں بیان کری اس وقت۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اپنی امان میں رکھے۔ اس کے بعد ہے حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے سرزنش کرنا جائز ہے۔ ان اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجاجا حتی اذا كنا بالارض نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ونزلنا وجلست عائشہ رضی اللہ عنہا الى جنب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلست الى جنب ابی وكانت زمالۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ وزمالۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحدۃ مع غلام لابی بکر فجلس ابو بکر رضی اللہ عنہ ينتظر ان يتلو علیہ فطلع ولیس معه بعیرہ قال۔ یہاں تک پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے لیے نکلے، جب ہم ارج کے مقام پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب نے پڑاؤ ڈالا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور میں اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان ایک ہی اونٹنی پر تھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا غلام بھی سامان کی نگرانی کے لیے ساتھ تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ارج کے مقام پر بیٹھ کر غلام کا انتظار کرنے لگے، جب وہ آیا تو اس کے ساتھ اونٹ نہیں تھا، ولیس معہ بعیرہ، اس کا اونٹ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ قال، تو ابو بکر صدیق نے پوچھا این بعیرک، تمہارا اونٹ کہاں ہے؟ قال اضللتہ البارحۃ، تو انہوں نے کہا اس نے کہا کہ وہ تو گزشتہ رات مجھ سے گم ہو گیا تھا۔ قال فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بعیر واحد تضلہ، تو ابو بکر نے فرمایا ایک ہی تو اونٹ تھا، اسی کو تم نے گم کر دیا۔ فطفق یضربہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتبسم ویقول، تو وہ اس کو مارنے لگے یعنی غلام کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر مسکرائے، ویقول، اور کہنے لگے انظروا الی ھذا المحرم ما یصنع، رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، حسن حدیث ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس محرم کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ حالت حرام میں اگر ظاہر غصہ بھی آ جاتا ہے انسان کو، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ سواری کا جانور ہی غلام گم کر کے آ گیا۔ اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ گئے ہیں اور بچے تو رہیں گے نہیں نا کوئی نہ کوئی الٹا کام کرنے سے، کوئی برتن ٹوٹ جاتا ہے ان سے یا کوئی چیز پھاڑ دیتے ہیں، کوئی بہت امپورٹنٹ ڈاکومنٹ آپ کا وہ کھیلتے کھیلتے یا کچھ، تو ظاہر ماں ہے، ہو سکتا ہے اس کا ہاتھ اٹھ جائے، تو بعض اوقات پھر بندہ ریگریٹ کرتا ہے کہ نہیں میں نے حالت حرام میں کیا کر دیا، اس پہ دم، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو کرنا تو نہیں چاہیے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جہاد کا سفر ہے، صبر کا سفر ہے، تو لیکن اس طرح ہو بھی جاتا ہے تو اس میں یہ منع نہیں کیا گیا کہ اب اس کو کوئی دم وغیرہ دینا پڑے گا۔ حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا، اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ زمین کے جانور کو آپ شکار نہیں کر سکتے، لیکن سمندری جانور کو شکار بھی کر سکتے ہیں، اس کی خرید و فروخت بھی کرنا جائز ہے اور اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے۔ حالت احرام میں سانپ، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والا کتا اور دیگر درندے مثلاً شیر، چیتا وغیرہ کو حرم میں بھی مارنا جائز ہے۔ ان کے نام باقاعدہ حدیث میں گنوائے گئے ہیں، صرف انہی کے لیے ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال خمس فواسق یقتلن فی الحل والحرم الحیۃ والغراب الابقع والفأرۃ والکلب العقور والحدیہ، رواہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 موذی جانوروں کو ہل یا حرم میں ہر کہیں مارا جائے، سانپ، چتکبرا کوا، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کو ہر جگہ پر مارا جا سکتا ہے، ادروائز تو آپ نے وہ حدیث آپ کو یاد آ رہی ہوگی نا، جس کی جو روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر کسی کو مارنا، کسی کے ساتھ لڑنا، یہ سب کچھ منع ہے، اور اسی طرح زمین کا پودا اکھاڑنا یا یہ سب کچھ۔ لیکن یہ جو موذی جانور ہیں، ٹھیک ہے،
ان کو ہل میں بھی مارا جائے گا اور حرم میں بھی مارا جائے گا۔ بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے۔ ان البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال ائتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدۃ فابى اہل مکۃ ان يدعوه يدخل مکۃ حتى قاداهم على الا يدخلوا مکۃ سلاح الا فی القراب، رواہ البخاری۔ براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوالقعدہ میں عمرہ کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے۔ حدیبیہ کے مقام پر اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں آنے سے روک دیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے اس بات پر صلح کر لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال مکہ عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائیں گے اور ان کی تلواریں میانوں میں ہوں گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی اوزار وغیرہ یا ایسی چیز رکھی جا سکتی ہے، اور خاص طور پر جیسے مرد تو وہیں سے ہی بال کٹوا لیتے ہیں، لیکن عورتوں کو اپنے ساتھ کوئی چھوٹی سیزر اور ایسی چیزیں، بلکہ مرد بھی رکھیں اگر وہ خود اپنی وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ جو اس طرح اور ایسی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں، آج کل تو خیر پیکس وغیرہ ملتے ہیں، تو اس کی سب کی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پلین والے بھی آپ کو الاؤ کریں گے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسی کوئی بھی چیز آپ کے نا لگیج بیگ میں ہونی چاہیے، لیکن آپ کے جو ہینڈ کیریز وغیرہ ہوتے ہیں نا، یا ساتھ لے جانے والا جو سامان ہے جو آپ پلین کے اندر لے جا رہے ہیں نا، وہاں نہیں آپ لے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی جیسے مٹی وغیرہ ہے، یا اسی طرح لیکوڈز ہیں، یا یہاں پر یہ جو ہتھیار وغیرہ کی بات آئی ہے، سیزرز وغیرہ ہیں، یہ سب کچھ آپ کے لگیج بیگ میں ہو، اور یعنی جب آپ وہاں پر پہنچیں اور آپ عمرے کے لیے تیار ہوں تو اس وقت نکال کے اپنے پرس وغیرہ میں رکھ لیں، لیکن اس سے پہلے وہ آپ کو الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ یہاں سے ہی ایسی تیاری کر کے چلیں، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ عمرہ کر کے نکلتے ہیں تو اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ آپ وہاں پر کہیں سائڈ پر الگ ہو کے اپنے کٹنگ کریں، تو عورتوں کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ ہوٹل آ جائیں، لیکن یاد سے وہ بال اپنے کاٹ لیں، کیونکہ یہ عمرے کی اس میں سے ہے تو وہ یہ کام کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ حلال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کے بعد آپ احرام کی حالت سے باہر آتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خود کو یاد کرانے کے لیے آپ سیزر کو جو ہے ڈریسنگ پہ رکھ دیں، یا ایسی جگہ پر جہاں پر آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ صدق اللہ علیہ۔